میں دعوت خطاب دینا مفتی جماعت جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب جناب مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جس میں دور دراز سے سفر کر کے جماعت کے جید علماء کرام، ممتاز خطباء، اکابرین اور عمائدین اللہ کی توفیق سے تشریف لائے ہیں۔ سامعین حضرات، بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتظمین، معاونین، سامعین اور تشریف لانے والے تمام مقررین کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ برادر عزیز، واعظ دل نشین، خطیب دل پذیر حضرت مولانا حافظ آصف ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو آپ کی اس مسجد کے خطیب ہیں، جماعت کے مخلص رہنما ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب ناظم تبلیغ ہیں، ان کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لقاء و سماع کا موقع فراہم کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت حافظ آصف ندیم صاحب کی محبت، کوشش، کاوش، جہود مبارکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شیر پنجاب، خطیب پاکستان، غواص بحر قرآن اور میرے نہایت پیارے بھائی جان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب
نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا تفصیلی خطاب میرے معاً بعد آپ سماعت فرمائیں گے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب، مبلغ یورپ علامہ شاہد محمود باجوہ صاحب، حضرت مولانا محمد انور ظہیر صاحب، حضرت مولانا محمد بلال ناگرہ صاحب، اور علاقہ بھر سے ایک کثیر تعداد علماء کرام کی، حفاظ کرام کی، قراء کرام کی، جماعت کے خطباء، مساجد کے ائمہ، عمائدین اور مقامی رہنما تشریف فرما ہیں۔ میں آپ تمام احباب کا اور بالخصوص حضرت مولانا حافظ آصف ندیم صاحب کا ممنون اور شاکر ہوں کہ جن کی وساطت سے آج آپ حضرات سے اللہ رب العزت نے مجھے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ تمام مدعوین علماء کرام اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا۔ رب العالمین ساری کائنات کے درمیان عدل فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت ہر شخص کو بلایا جائے گا، ہر گروہ کو رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، اولاد آدم کا اجتماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو آواز دی جائے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کے روز ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر جتھا، ہر جیش، ہر لشکر، ہر فورس، ہر سپاہ اپنے امام، قائد، رہنما، مقتدا اور پیشوا کے نام سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پکارا جائے گا، کسی کو بلایا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت کے نام پہ کسی کو آواز دی جائے گی، حضرت امام مالک کے نام پہ کسی کو صدا دی جائے گی، حضرت امام شافعی کے نام پہ کسی کو ندا دی جائے گی، حضرت امام احمد ابن حنبل کے نام پہ کسی کو پکارا جائے گا، حضرت امام جعفر صادق کے نام پہ کسی کو آواز دی جائے گی، حضرت تقی اور حضرت نقی کے نام پہ حضرات کسی کو بلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کاظم کے نام پہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کا اعزاز ہے، اہل حدیث کی انفرادیت ہے، ہمارا یہ فخر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت کا روز ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ رب کی بارگاہ میں پکارا جائے گا۔ قیامت کے روز اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 53 نقل فرماتے ہیں، ھذا شرف الاکبر لأہل الحدیث لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں، لوگوں آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے، رب کی دھرتی پہ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب صرف ایک گروہ ہے، صرف ایک جماعت ہے، صرف ایک جمع غفیر ہے
جن کو قیامت کے روز سرور کائنات کے نام نامی اسم گرامی پہ بلایا جائے گا، سرور کائنات کی ذات والا صفات سے منسوب کر کے ان کو رب کی بارگاہ میں صدا اور ندا دی جائے گی، ان کو صدائے دل نواز سرور کائنات کے نام میں نامی پہ ہوگی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ھذا شرف الاکبر لأہل الحدیث لأن امامہم النبی، یہ اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کا اعزاز ہے، اہل حدیث کی انفرادیت ہے کہ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں اہل حدیث کو بلایا جائے گا۔ آمینہ کے لال کے نام پہ، فاطمہ کے باپ کے نام پہ، حسنین کریمین کے نانا جان کے نام پہ، حضرت بلال حبشی کے آقا کے نام پہ، عبداللہ کے چاند کے نام پہ، سارے نبیوں کے سردار کے نام پہ، ختم نبوت کے تاجدار کے نام پہ، کہ اہل حدیث نے رب کی دھرتی پہ اگر امام مانا، پیشوا مانا، مقتدا مانا، رہنما مانا، اپنا پیر و مرشد مانا، تو صرف ایک ہستی کو مانا جن کی بابت رب کا قرآن اعلان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے مدینہ کے تاجدار، بڑی عظمت والے، اس کائنات میں آئے، قیامت تک آتے رہیں گے، مگر آپ کی عظمت یہ ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے، آپ کا تذکرہ شہرہ آفاق کر دیا ہے۔ اے آمینہ کے لال، اے مکہ کے در یتیم، اے مدینہ کے تاجدار، ساری کائنات کے عظمت والے، بزرگی والے، شان والے، مرتبہ والے، مقام والے، ساری کائنات کے انبیاء اور رسل مل کے آمینہ کے در یتیم کی عظمت کا جوڑ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ما روشن دل ما شاد، ویلکم موسٹ ویلکم، شیر پنجاب، شیر اہل حدیث، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پورے پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے دفاع کے حوالہ سے ہمیشہ ہراول دستہ میں سب سے آگے بڑھ کے کردار ادا کرنے والے، بلکہ ہراول دستہ کے سالار اعظم ہیں جناب شیر پنجاب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت شیر پنجاب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ دیکھیے انہوں نے کیسی تربیت کی، کیسی تعلیم کا انتظام و انصرام کیا۔ ان کا خطاب 1 گھنٹہ پہ محیط ہو، 1.5 یا 2 گھنٹے پہ محیط ہو، ان کا خطاب 5 یا 10 منٹ پہ مشتمل ہو، ہر خطاب میں مسلک اہل حدیث کی دعوت ہوتی ہے، رب کی توحید ہوتی ہے، سرور کائنات کی سنت کی اتباع کی دعوت ہوتی ہے، ختم نبوت کا دفاع ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی عظمت کا تحفظ ہوتا ہے، اہل بیت کی عظمت کی پاسبانی انہوں نے اپنا مشن بنایا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عزت سے سرفراز کیا، قیامت کا روز ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی میرے خطابہ، اکابرین، قائدین، صلحاء امت، علماء کرام، میرے مسلک کے اکابرین، قیامت کا روز ہوگا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرور کائنات ساقی کوثر حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، ساری امت کے لوگوں کو حوض کوثر پہ پیالے گلاس کے ساتھ حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا، امت مسلمہ کے علماء حق آئیں گے، سرور کائنات ساقی کوثر اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رب کی رحمت سے علماء کرام، علماء حق، علماء اہل حدیث سرور کائنات کے دست مبارک سے، دست اقدس سے جام نوش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا ھذا شرف الاکبر لأہل الحدیث لأن امامہم النبی، قیامت کے روز اہل حدیث کو
حضرت نعمان بن ثابت کے نام پہ نہیں پکارا جائے گا، حضرت جعفر صادق کے نام پہ نہیں بلایا جائے گا، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، عظمت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، مگر اہل حدیث کو بلایا جائے گا تو امام اعظم کے نام پہ بلایا جائے گا، جن کی عظمت یہ ہے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسل کو بیت المقدس میں جمع کیا، تمام انبیاء جمع ہیں، سید الملائکہ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، آپ کے دست مبارک کو تھامتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیے۔ سارے نبی اپنے وقت کے امام ہیں، اپنی امت کے امام ہیں، اپنے دور کے امام ہیں، رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے نبی اپنے وقت کے امام ہیں، آپ ساری کائنات کے اماموں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ، اور انہیں خالق دو جہان بنایا، تمام انبیاء کا امام اللہ اللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ایک بوڑھے کے جسم میں سانس کی آخری رمق باقی ہے، دنیا جس کو چاہے امام اعظم مانتی ہے، مان لے، اپنا مقتدا پیشوا رہنما تسلیم کر لے، اپنا پیر و مرشد مان لے، اہل حدیث کٹ سکتا ہے، اپنا تن من تن قربان کر سکتا ہے، مدنی تاجدار کے علاوہ رب کی دھرتی پہ کسی کو امام اعظم مان سکتا؟ آپ امام اعظم ہیں، آپ امام دین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے روز اہل حدیث کو سرور کائنات کے نام نامی آپ کے اسم گرامی پہ قیامت کے روز بلایا جائے گا، اور حضرت امام سخاوی قول البدی میں سرور کائنات کی ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا، رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ عظمت اور مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے، لشکر آئیں گے، جتھے آئیں گے، سپاہ آئے گی، آپ کی بارگاہ میں ساری کائنات کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک گروہ آئے گا، ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ نورانی ہوگا، نورانی لاٹیں، کرنیں، شمع ان کے چہرے اور ہاتھوں سے جدا ہو رہی ہوں گی۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تعالوا ما کنتم تکتبون الصلاۃ علی النبی انطلقوا الی الجنہ، آ جاؤ تم وہ ہو جو دنیا میں رہ کے لوگوں کے تان و تشنیع کے تیر اپنے سینے پہ برداشت کرتے رہے، لوگوں نے نجدی کہا، لوگوں نے وہابی کہا، لوگوں نے گستاخ کہا، لوگوں نے بے ادب کہا، لیکن تم نے لوگوں کے تان و تشنیع ان کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، اپنے ماتھے پہ کبھی شکن آلود اپنے ماتھے کو نہیں کیا۔ آ جاؤ انتم اصحاب الحدیث، تم اہل حدیث ہو، تم اس کائنات میں اہل سنہ ہو، میرے نبی کے کلام کو پڑھنے والوں، میرے نبی کی احادیث مبارکہ کو لکھنے والوں، میرے پیغمبر کی احادیث مبارکہ کی تعلیم کو عام کرنے والوں، انطلقوا الی الجنہ، تم وہ ہو جو میرے حبیب پہ درود و سلام کی برسات کرتے رہے، درود و سلام لکھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، انطلقوا الی الجنہ، آ جاؤ آج بغیر حساب کے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرات مرکات میں حضرت ملا علی قاری ان سے سوال ہوا، ہمیں بتائیے صراط مستقیم پہ کون ہے، ناجی گروہ کون ہے، رب کی جنت کا وارث کون ہے، سرور کائنات کی شفاعت کا حقدار کون ہے؟ فرمانے لگے اہل حدیث کا گروہ ہے،
اہل حدیث کی جماعت ہے۔ حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مقلد ہیں، آپ تو احناف کے علماء میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قیامت کے روز ناجی گروہ وہ ہے، صراط مستقیم پہ وہ ہے، رب کی جنت کا وارث وہ ہے جو اس رب کی دھرتی پہ سب سے زیادہ محمد عربی کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ تو سنیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، رب کی دھرتی، آسمان کی نیل گل چھت کے نیچے ایک گروہ ہے جو مسنون درود و سلام آقا کی ذات والا صفات پہ پڑھتا ہے، جو مسنون درود و سلام کی برسات کرتا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے، وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میری بات بس ختم ہو گئی، حضرت شیر پنجاب کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ آخری بات سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ، بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قیل من ہم یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے، صرف ایک جماعت ہے، صرف ایک گروہ ہے جو ناجی گروہ ہے، رب کی جنت کا وارث ہے، سرور کائنات کی رفاقت کا حقدار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا جن کا عقیدہ، جن کے اعمال، جن کے نظریات، جن کا منہج میرے جیسا، میرے صحابہ جیسا۔ حضرات جائیے ایک ایک مسجد کا مشاہدہ کیجئے، ایک ایک علاقے پہ نظر دوڑائیے، وہ کون سا گروہ ہے جس کی نماز اول تاخر صدیق اکبر کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جن کا روزہ فاروق اعظم کی طرح ہو، وہ کون سی جماعت ہے جن کی غمی خوشی ذوالنورین کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جن کی اٹھک بیٹھک حیدر کرار کی طرح ہو، وہ کون سی جماعت ہے جس کی عقائد اہل بیت کی طرح ہوں، وہ کون سا گروہ ہے جن کے اعمال اصحاب کرام کی طرح ہوں۔ حضرات وہ ایک گروہ ہے، وہ ایک جماعت ہے، اہل حدیث کی جماعت ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی منہج پہ زندہ رکھے، اسی نظریہ، اسی فکر پہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔